عزیزان محترم، اصحاب ایمان، اب سے کچھ دیر قبل ہم نے صلاۃ الاستسقاء ادا کی ہے اور اپنے رب رحیم و کریم سے یہ دعا کی ہے کہ وہ ہم پر آسمان کی برکتیں نازل فرمائے، اس امید و یقین کے ساتھ کہ وہی قادر مطلق ہے جو آسمانوں سے باران رحمت برسا سکتا ہے، کیونکہ بادل اس کی اجازت کے بغیر بارش نہیں برسا سکتے، اور بارش کا نزول اس کے حکم اور اس کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اپنے بندوں میں وہ جس پہ چاہے ابر رحمت برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے وہی مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اس کی برکات ظاہر فرماتا ہے، اس کی فصلوں اور پھلوں کو اگاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، یعنی اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ اندازہ کرنا چاہیں کہ یہ مبارک پانی اپنے اندر کس قدر برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، تو جہاں بھر میں زمین سے اگنے والی طرح طرح کی بے شمار نعمتیں اور پیداوار دیکھ لیجیے۔ نبی کریم صاحب ملک عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیست السنہ ای الجدب بألا تمطروا ولكن السنہ ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شیئا، یعنی قحط یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو، بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش ہو، پھر بارش ہو، لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے برکت کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ برکت کسی چیز کی بڑھتری اور اس کے خیر کے باقی رہنے کو کہتے ہیں، جس کا نفع زیادہ ہو اور اس کا اثر دیر پا ہو، جس کے اثرات قلت میں بھی غنا پیدا کر دیں۔ اور برکت تو وہ ہے جو تھوڑی چیز میں ہو تو وہ بھی کافی ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، برکت کی اہمیت و عظمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اس طرح دعا کیا کریں وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، یعنی اور کہنا یا رب مجھے ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بھی برکت کی نعمت سے نوازا تھا۔ ارشاد ربانی ہے وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، اور ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر بھی اپنی برکتوں کا نزول فرمایا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جہاں بھی میں جاؤں مجھے لوگوں کو بھلائی اور نفع پہنچانے والا بنایا ہے۔
اور جس جگہ بھی میں ٹھہروں مجھے خیر و برکت والا بنایا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنی زندگی میں حصول برکت کے اسباب اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ لہذا دلوں کی پاکیزگی اور اعمال صالحہ پر مداومت اختیار کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آئیں، اپنے دن کا آغاز نماز اور تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، لہٰذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو۔ آپ قرآن سے پڑھتے چلے جائیے، اس کی برکات آپ پر نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یعنی یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اموال میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور اس کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی سے کام نہ لیں، کیونکہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور بارشیں روک دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما منع قوم الزکاة الا منعهم اللہ القطر من السماء، یعنی جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے آسمان کی بارش روک لیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح اپنے اوقات کار کا جائزہ لیں اور صبح کے بابرکت وقت میں اپنے تمام اعمال انجام دینے کی کوشش کریں، تاکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے حقدار بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت دے، آمین۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حصول برکت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے معاملات میں سچائی اور شفافیت کا مظاہرہ کریں، صلح رحمی کریں، اپنے گھروں میں سلام کو رواج دیں، تو آپ کا خاندان برکتوں سے معمور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، یعنی جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، اصحاب ایمان، بلا شبہ دعا حصول برکت اور اس کے نزول کے عظیم اسباب میں سے ہے، تو اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو جائیے اور حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام امور میں برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے ہیں وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما۔
تو اے رب کریم ہمارے دلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں اور اوقات میں برکت عطا فرما، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری صحت و عافیت میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق و اموال میں برکت عطا فرما، ہمارے ماں باپ میں برکت عطا فرما، ہماری ازواج و اولاد میں برکت عطا فرما، ہمارے محارم و اقارب میں برکت عطا فرما، ہمارے معاشرے و وطن میں برکت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے ان سب میں برکت عطا فرما۔ اے رب کریم دلوں میں عاجزی لیے ہم تیرے حضور دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہم میں سے ہر کسی کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جن نعمتوں سے تو نے ہمیں نوازا ہے ان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر طرح کی خیر کے طلبگار ہیں، جلد ملنے والی ہوں یا بدیر، جو ہم جانتے ہوں وہ بھی اور جو نہیں جانتے وہ بھی۔ اے رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، ان کی اولادوں میں برکت عطا فرما، اور جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی اے اللہ ان کو صاحب اولاد فرما، اور جو اولاد نرینہ کی طلبگار ہیں اے اللہ ہم سب کو اولاد نرینہ کی نعمت سے بھی مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔ اللہم اجعلنا بک مؤمنین ولک عابدین وأینما کننا مبارکین وبوالدینا بارین وارحمہم کما ربونا صغارا یا ارحم الراحمین۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی هب لی من الصالحین۔